الحمدللہ وقفا زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین گرامی کا حضرات، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ ہماری بزم سعید شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقائے پاک کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ علماء کرام کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ اپنے اپنے وقت کے اندر رہ کر علماء کرام اپنے اپنے خطابات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ مختصر سی حاضری ایک دو باتیں عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اختتام پذیر کی طرف میں جاؤں گا۔ تو پانی دے وچ میک دے وچ پانی دے گا۔ تو دوستان گرامی کا سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا ہے، جو بتایا ہے، اسی کا پریکٹیکلی نمونہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی سرزمین پہ کر کے دکھایا ہے۔ اور سارے کا سارا دین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ آج جس پرفتن دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑے فتنوں کا دور ہے۔ آئے روز نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ہر بندہ مشکلات، پریشانی اور مصائب کے اندر گھرا ہوا ہے۔ معاشی حالات ہوں، دینی ہوں، دنیاوی ہوں، جس جگہ پہ بھی آپ دیکھیں گے تو ہر بندہ آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ لیکن ان پریشانیوں کا سامنا کرنا کیسے ہے؟ اللہ کے قرآن نے بھی اس کو بڑے واضح انداز میں اور کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور پریکٹیکلی نمونہ امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پہ دیکھ کے بتایا ہے کہ لوگوں جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے وہاں پہ ہائے و ویلا نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی رضا کے سامنے اس سے مدد طلب کرنی ہے۔ اور مدد طلب کرنے کا بھی طریقہ اللہ کے قرآن نے بڑے ہی پیارے انداز میں بتایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ہائے و ویلا شروع کر دیں، جس طرح آج بعض یار لوگ کہتے ہیں ہائے حسین۔ یہ ہائے حسین والا جملہ بڑی معیوب جملہ ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیں، ٹی وی چینل کے ذریعے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اذہان کے اندر یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ گویا امام علی مقام کربلا کی سرزمین پہ گئے ہیں تو ایسا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے معاذ اللہ امام علی مقام کوئی مظلوم ہے اور کوئی چند ایک لوگ پکڑ کے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ آگے سے ہائے و ویلا کر رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو۔ یہ بچوں کی سین سازی ایسی کی جا رہی ہے۔ جو ٹی وی چینل اٹھا کے دیکھیں، جس ٹی وی چینل کو آن کر کے دیکھیں، وہاں پہ لا یعنی قسم کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جن کا دین کے ساتھ دور دور کا تعلق ہی نہیں ہے۔ سارا سال گانے، سارا سال فلمیں اور ڈرامے بنائے جاتے ہیں، اور یہ محرم کے 10 دن آتے ہیں تو وہی سب سے بڑے مذہبی سکالر بن جاتے ہیں۔ یہ ہائے و ویلا نہیں کرنا، بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں اگر کوئی مصیبت آ جائے،
پریشانی آ جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اور پھر اپنے مقدروں پہ ناز کریں کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات کو رب کائنات نے پیدا کیا ہے، لیکن کسی مخلوق کو مخاطب نہیں کیا، صرف اگر مخاطب کیا ہے تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، جتنی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہائے و ویلا نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ پھر مدد کے 2 طریقے بتائے، بالصبر والصلاۃ، یا تو صبر کا دامن اختیار کرنا ہے یا پھر اللہ کی بارگاہ میں سر بسوج ہو جانا ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ باری تعالیٰ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، تم صبر کرو گے تو اللہ خالق کائنات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے، اور یہی پریکٹیکلی نمونہ امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارے کا سارا کنبہ رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، لیکن کسی جگہ پہ ہائے و ویلا نہیں کیا، کیونکہ آج 10ویں محرم کا دن ہے، تو 10ویں محرم کے دن کی صبح کی نماز امام علی مقام نے با جماعت نماز ادا فرمائی ہے، اور اپنے خیمے کے اندر نماز ادا کر کے باہر نکلے ہیں۔ ہم سارا سال زندگی اپنی مرضی کے مطابق جئیں، سارا محرم اپنی مرضی کے مطابق جئیں، اور یہ 10 دن ہم یا حسین کے نعرے لگائیں تو ہم کہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ یہ حسین کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی تعلیمات کے ساتھ روگردانی والا معاملہ ہے۔ جو تعلیمات امام حسین نے ہمیں کرب و بلا کی سرزمین پہ دی ہیں۔ اور پھر دوسری بات، کسی ذاکر کو دیکھیں، کسی مولوی کو دیکھیں، کسی خطیب کو دیکھیں، الا ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں امام علی مقام کے بچپنے کے 2-3 سال کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ 4 ہجری کے اندر امام علی مقام نے اس روئے زمین پہ آنکھ کھولی ہے، 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا پیش آیا ہے، تو یہ درمیان والے جو 57 سال ہیں یہ کس نے بیان کرنے ہیں؟ یہ امام علی مقام کی گمنامی کی زندگی کہاں پہ جاتی ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں جان جاتی ہے تو چلی جائے، نان مصطفیٰ کے دین پہ کبھی داغداری والا کوئی معاملہ پیش آنے نہیں دینا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی کہ آپ کے ناف تک آپ کی داڑھی جاتی تھی، اتنی گھنی اور اتنی لمبی تھی، اور یہی سنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنائی ہے۔ دیار غیر کے اندر بھی آج جب ان کے معاذ اللہ پتلے بھی بنائے جاتے ہیں تو اس چیز کا لازمی خیال رکھا جاتا ہے کہ امام علی مقام کی داڑھی مبارک تھی۔ ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ داڑھی چڑھ کر واقع 10 دن ہم نعرے لگائیں کہ یا حسین یا حسین۔ یہ یا حسین سے محبت والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی تعلیمات سے دوری والا معاملہ ہے۔ ان کی تعلیمات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو، ظلم کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جانا ہے۔ جہاں پہ بھی ظلم ہو، ظلم کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جانا ہے۔ ایک طرف اپنی جان آ جائے، بیوی بچے سارا کنبہ آ جائے، دوسری طرف دین اسلام آ جائے، تو امام علی مقام نے پیغام یہ دیا ہے کہ دین اسلام کو بچا لینا، اپنا سارا کنبہ دین مصطفیٰ پہ قربان کر دینا۔ ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو کسی جگہ پہ دعوت تھی، دعوت کے لیے گھر سے نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف فرما ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام چل رہے ہیں۔ جب گھر سے باہر نکلے تو مدینے کی سرزمین سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر اٹھائی تو انہی بچوں کے اندر امام علی مقام امام حسین بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا ڈھال کا چلنے کا انداز ہی بدل گیا. پہلے اپنے انداز میں چل رہے تھے. امام علی مقام کو دیکھا تو صحابہ کرام کے اس صفوں کو چھوڑ کے نبی پاک تیزی سے ساتھ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھوں کو کھولا. اب ذرا توجہ میری طرف کیجیے گا. اس طرح دونوں ہاتھوں کو کھولا, کھول کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور بیٹھ کے ایسا انداز اپنایا کہ میرا نواسا دوڑ کے آئے اور میرے سینے کے ساتھ لگ جائے. جیسے آج اب اگر باپ شام کو گھر آئے نا مزدوری کر کے یا آفس سے یا کسی جگہ سے بھی اپنی جاب سے واپس آئے تو بچے اس کے کھیل رہے ہوں, بچے کھیل رہے ہوں, ہاتھ میں اس نے جو کچھ بھی اٹھایا اسے سب سے پہلے سائیڈ پہ رکھتا ہے. سائیڈ پہ رکھ کے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھول کے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ میرا بیٹا دوڑ کے آئے میرے سینے کے ساتھ لگ جائے. جب وہ سینے کے ساتھ لگتا ہے تو پھر اسے منہ پہ, اس کے لبوں پہ, اس کے ماتھے پہ, اس کی آنکھوں پہ بوسے لیتا ہے. سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. یہی انداز اپنایا امام علی مقام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھے, دونوں ہاتھوں کو ایسے کھولا. امام حسین پہلے تو نبی کریم کی بارگاہ میں آئے, قریب آئے. جب قریب آئے تو سینے کے ساتھ لگنے کی بجائے آپ نے نہ دائیں بائیں دوڑنا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرا نواسا آئے اور میرے سینے کے ساتھ لگ جائے, لیکن نواسے کی خواہش یہ تھی کہ میں دوڑوں, دائیں بائیں دوڑتا پھروں اور میرا نانا میرے پیچھے دوڑ کے مجھے پکڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کی اس ادا کو جب دیکھا اپنی جگہ چھوڑی, کھڑے ہوئے اور نواسے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا. قربان جائیں صحابہ کرام پہ. صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان الفاظوں کو. امام علی مقام آگے آگے دوڑ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے دوڑ کے اپنے نواسے کو ہنسا رہے ہیں. انصار بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو پکڑ لیا. پکڑ کے کام کیا کیا؟ اب یار یہ سننا, لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے نفرت والے معاملات مل جاتے ہیں, کہاں سے نفرت انگیز مواد مل جاتا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو نماز اور وضو کے فرائض کا نہیں پتا ہے, صبح سے لے کے وہ بھی یا تو صحابہ کرام پہ گفتگو کر رہے ہیں یا امام علی مقام پہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ ایک بات یاد رکھنا کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, میرے آپ کے آقا مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین وہ سکھایا ہے کہ جس دین کے اندر صحابہ کی محبت میں آ کے اہل بیت سے بھی دوری اختیار نہیں کی جا سکتی, اور نہ ہی اہل بیت کی محبت میں آ کے صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کیا جا سکتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ اہل بیت سے دور نہیں ہیں اور اہل بیت کو کبھی صحابہ کرام سے دور کیا ہی نہیں جا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو پکڑا. پکڑ کے کام کیا کیا؟ یہ دایاں ہاتھ آگے بڑھایا, بڑھا کے امام علی مقام کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا. یہ نیچے رکھ کے دوسرا بایاں ہاتھ گدی کے اوپر رکھا. دونوں ہاتھوں کے قبضے میں لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے امام علی مقام امام حسین کے لبوں کا بوسہ لیا. پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ آپ نے بوسہ لیا, اور بوسہ لینے کے ساتھ آپ نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین. نہیں یار مزہ نہیں آیا. اتنا بڑا جملہ آپ ہضم کر جائیں تو پھر یہ 10ویں محرم کا یہ آپ حق ادا نہیں کریں گے. ذرا پھر تصحیح کرنے میں جملہ پھر دوبارہ بولتا ہوں, جسے سمجھ آئے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بڑھایا, ٹھوڑی کے نیچے رکھا, بایاں ہاتھ گدی پہ رکھ کے امام علی مقام کے لبوں کا بوسہ لیا, اور بوسہ لے کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا لوگو حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا, جو حسین کے ساتھ محبت کرے گا, میں مدینے کا تاجدار محمد یہ بشارت دے کے جا رہا ہوں کہ رب کائنات اس شخص کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا.
یہ ہے حسین کا مقام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں جس نے حسین کے ساتھ محبت کی حقیقت میں اس نے حسین کی محبت کا حق ادا نہیں کیا بلکہ وہ مجھ مصطفیٰ کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اور جو مجھ مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرے گا اللہ اسے انعام کیا دے گا؟ احب اللہ حسینہ، کہ جو حسین کے ساتھ محبت کرے گا احب اللہ، اللہ خالق کائنات اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر جو اللہ کا محبوب بن جائے گا اللہ خالق کائنات اس کا یہ جہان بھی آباد کر دے گا، اس کا اگلا جہان بھی آباد کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کریم آقا علیہ السلام جب سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ علی المرتضیٰ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ کریم آقا اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف فرما ہوئے، گفت و شنید جاری ہوئی۔ ادھر سے امام حسن نے آواز لگائی کہ اماں جان مجھے دودھ دے دیجئے۔ دودھ پینے کی خواہش ظاہر کی تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن اٹھایا، برتن اٹھا کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بکری کا دودھ دونا شروع کر دیا۔ بکری کا دودھ دویا اور دودھ دو کے واپس آ رہے ہیں، ابھی امام حسن کو دودھ پیش نہیں کیا ہے، عطا نہیں کیا ہے کہ ادھر سے امام حسین نے آواز لگائی کہ امی جان مجھے دودھ دے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ والا پیالہ امام حسن کو دیا۔ جب امام حسن نے دودھ والا پیالہ پکڑ کے اپنے منہ کے ساتھ لگایا تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے رہا نہ گیا، عرض کرنے لگی ابا جان لگتا ہے کہ آپ امام حسن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا برتن اٹھایا، جواب نہیں دیا، دوسرا برتن اٹھایا، اٹھا کے بکری کا دودھ دویا، امام حسین کو پیش کیا۔ امام حسین کو دودھ پیش کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اس جملے کا جواب ارشاد فرمایا کہ ابا جان لگتا ہے کہ آپ امام حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کریم آقا نے سیدہ فاطمہ کو قریب بلایا، سیدہ فاطمہ کو پاس کھڑا کیا، ایک طرف امام حسن کو کھڑا کیا، دوسری طرف امام حسین کو کھڑا کیا۔ میرے مصطفیٰ کے لب ہلے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ ایک تو میری بیٹی ہے، یہ دونوں میرے نواسے ہیں امام حسن اور امام حسین، اور چوتھا میں مصطفیٰ، اور پانچواں وہ جو یہ قریب آرام فرما رہا ہے، سو رہا ہے، سونے والے تھے علی المرتضیٰ۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا جہاں پہ میں مصطفیٰ ہوں گا وہاں پہ یہ چاروں میرے قریبی ہوں گے۔ یہ ہے اہل بیت کی محبت، اور یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام روایت کرنے والے ہیں۔ نہ جانے لوگوں کو کہاں سے نفرت والا مواد مل جاتا ہے، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے۔ دین مصطفیٰ کا امتیاز تو یہ ہے کہ اگر غیر بھی یہ سنتے ہیں، دین مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں، دین مصطفیٰ کو پرکھتے ہیں، تو وہ اس بنا پہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ لوگوں یہ وہ دین اسلام ہے کہ جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے بیان کیا تھا، آج اسی طریقے سے مصطفیٰ کے غلام اس پہ عمل پیرا ہو کے دکھا رہے ہیں۔ انڈیا کا ایک شاعر ہے، غیر مسلم ہے، اس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا۔ سیرت کو پڑھنے کے بعد اس نے خود سیرت مصطفیٰ پہ کتب لکھنا شروع کر دی۔ ایک اس نے کتب تحریر کی، کتاب لکھی، دوسری کتاب لکھی، تیسری، چوتھی، پانچویں، 6 جلدوں پہ اس نے تفسیر لکھی۔ سیرت پہ اس نے کتاب لکھی۔ سیرت پہ کتاب لکھنے کے بعد اس نے سارے کا سارا نچوڑ نکالنے کے بعد وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا یہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے دارِ اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے، لیکن سیرت پہ 6 کتابیں لکھنے کے بعد ایک تاریخی جملہ اس نے کہا، اور 6 کتابوں کا نچوڑ نکال کے سنیوں کو اور مسلمانوں کو ایک ہی پیغام دیا۔ وہ کہنے لگا کہ پھرے زمانے کی 4 جانب، کیونکہ وہ شاعر تھا تو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ پھرے زمانے کی 4 جانب، نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، پھرے زمانے کی 4 جانب۔ کہتا ہے میں نے زمانے بھر کی سیر کی ہے، زمانے بھر کو پرکھا ہے، بڑے
بڑے ادیبوں کا میں نے، بڑے بڑے سائنسدانوں کا میں نے مطالعہ کیا، ان کی زندگیوں کو پرکھا ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ پھرے زمانے کی چار جانب، نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے، جمیل دیکھے، بس ایک تم سا تمہیں کو دیکھا۔ اگر سمجھنا ہے تو اسی کا ترجمہ پنجابی میں کر کے اجازت چاہوں گا کہ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، بنا کے محمد قلم توڑ دیتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔